بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک امیر عبد الرحمن بن معاویہ اور اس کے سالار سلمہ اور شکنہ کی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف رہے، اتنی دیر تک بارسلونہ کے حاکم سلیمان بن یقطان، سرکتا کے حاکم یحییٰ بن حسین کے علاوہ عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود نے اپنی کارروائیوں کی تکمیل کر لی تھی۔ بارسلونہ میں سلیمان بن یقطان نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس لشکر کی تیاری میں ابو الاسود اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہا تھا۔ سرکتا میں یحییٰ بن حبیب نے بھی ایک بڑا لشکر ترتیب دے کر اس کی تربیت اور ترتیب کا کام مکمل کر لیا تھا۔ اسی دوران عبد الرحمن بن حبیب بربروں پر مشتمل ایک لشکر افریقہ سے لے کر بارسلونہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی سلیمان بن یقطان نے تیز رفتار قاصد فرانس کے بادشاہ شارلمان کی طرف بھجوائے اور اس کو اطلاع دی کہ عبد الرحمن بن معاویہ پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ مکمل تیاریاں کر چکے ہیں۔ لہٰذا شارلمان بہت خوش ہوا۔ وہ تو اسی انتظار میں تھا کہ اسے خبر ملے اور وہ ہسپانیہ پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرے۔ ایک روز عبد الرحمن بن حبیب اور بارسلونہ کا حاکم سلیمان بن یقطان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ سلیمان بن یقطان کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن بن حبیب کہنے لگا، ابن یقطان، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اس پر عمل کر کے ہم عبد الرحمن بن معاویہ کو شکست دے کر کامیابی کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ سلیمان بن یقطان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی تجویز ہے تو بتاتی کیوں نہیں، اپنے ذہن میں کیوں دبائے ہوئے ہو؟ اس پر عبد الرحمن بن حبیب مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، جو لشکر میں افریقہ سے لے کر آیا ہوں تو جانتا ہے وہ بہت بڑا لشکر ہے۔ اب یہ خبر نہیں کہ فرانس کا بادشاہ شارلمان ہماری مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ جو لشکر اس وقت تمہارے پاس ہے وہ بھی میری سرکردگی میں دے دو۔ میں ہسپانیہ کے اندر عباسی تحریک چلاتا ہوں اور یہ پیغام لے کر اٹھتا ہوں کہ ہسپانیہ کے اندر عباسیوں کی حکومت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے دوسرے علاقوں میں عباسیوں کی حکومت ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنے کچھ قاصد بغداد کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور انہیں میں نے یقین دلایا ہے کہ میں ہسپانیہ کے اندر عباسیوں کے حق میں ایک تحریک چلانا چاہتا ہوں، عبد الرحمن بن معاویہ کو حکومت سے محروم کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ بغداد اس سلسلے میں مثبت جواب دے گا، لہٰذا میری تم سے التجا ہے کہ جو لشکر تمہارے پاس ہے اسے بھی میری کمانداری میں دے دو۔ تم آرام سے بارسلونہ میں بیٹھ کر حکومت کرو، میں عباسی تحریک لے کر اٹھتا ہوں اور عبد الرحمن بن معاویہ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں عبد الرحمن بن معاویہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن بن حبیب جب خاموش ہوا تو جواب میں سلیمان بن یقطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن حبیب، اس سلسلے میں تمہاری تجویز سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو معاملہ اس سے پہلے متفقہ طور پر شارلمان سے طے ہو چکا ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے آنے سے پہلے ہم ایک نئی تحریک شروع نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے جلدی میں کوئی کام شروع کر دیا تو عبد الرحمن شارلمان کے پہنچنے سے پہلے ہم سب کو کچل مسل کر رکھ دے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ عبد الرحمن بن حبیب کو سلیمان بن یقطان کا یہ جواب پسند نہ آیا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا، بات کو دوسری موضوع پر لے جاتے ہوئے کہنے لگا، سلیمان بن یقطان، چلو میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دو کہ جو لشکر میں افریقہ سے لے کر آیا ہوں کم از کم اس کے ساتھ تمہیں عبد الرحمن بن معاویہ کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کروں، رسد اور ضروریات کا دیگر سامان حاصل کروں، اور اس میں سے میں تمہیں بھی بہت سا سامان مہیا کرتا رہوں گا۔ سلیمان بن یقطان نے عبد الرحمن بن حبیب کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ عبد الرحمن بن حبیب افریقہ سے جو بربروں کا لشکر لے کر آیا تھا اسے لے کر وہ علیحدہ ہو گیا۔ اس گفتگو کے بعد سلیمان بن یقطان اور عبد الرحمن بن حبیب دونوں کے دلوں کا رابطہ اور محبت کا ضابطہ ایک طرح سے بعد و فاصلوں اور بغض و عناد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ گو عبد الرحمن بن حبیب نے سلیمان بن یقطان کے سامنے بڑے ٹھنڈے مزاج اور شائستگی میں گفتگو کی تھی، لیکن وہ اپنے دل کے اندر ایک کرید و نفرت اور ایک بہت بڑا منصوبہ چھپائے ہوئے تھا۔ جب وہ اس لشکر کو لے کر علیحدہ ہو گیا جسے وہ افریقہ سے لے کر آیا تھا تو وہ دور نہیں گیا۔ بارسلونہ سے چند میل دور اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا۔ اپنے لشکر کے لیے قریب بستیوں اور قصبوں سے اس نے خوراک اور ضروریات کا دوسرا سامان وافر مقدار میں حاصل کیا۔ اس کے بعد اس کے لشکر میں جو بربر سالار تھے ان سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ سلیمان بن یقطان پر حملہ آور ہو کر بارسلونہ شہر اس سے چھین لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہر کام اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سلیمان بن یقطان بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے اپنے کچھ نقیب عبد الرحمن بن حبیب کے لشکر میں شامل کر رکھے تھے۔ انہوں نے فوراً سلیمان بن یقطان کو اطلاع دی کہ عبد الرحمن بن حبیب کی نیت خراب ہو چکی ہے۔
بارسلونا سے چند میل کے فاصلے پر وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کرنے کے بعد سلیمان بن یقطان پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں کو مکمل کر چکا ہے۔ یہ صورتحال سلیمان بن یقطان کے لیے نئی نہ تھی، اس لیے کہ وہ عبد الرحمن بن حبیب کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگا چکا تھا کہ عبد الرحمن بن حبیب جو بربروں کا لشکر لے کر علیحدہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور اس کی بدنیتی پنہاں ہے۔ لہٰذا اس نے بارسلونا شہر میں اپنے لشکر کو تیار رکھا اور ساتھ ہی اپنے کچھ مخبروں کو یہ بھی اطلاع کر دی کہ جب اس پر حملہ آور ہونے کے لیے عبد الرحمن بن حبیب بارسلونا کی طرف کوچ کرے تو اسے بروقت اطلاع کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر بارسلونا سے نکلے اور عبد الرحمن بن حبیب سے بارسلونا شہر سے دور ہی ٹکرائے۔ اب عبد الرحمن بن حبیب کی بدقسمتی کہ اسے ابھی تک خبر نہ تھی کہ اس کے اپنے لشکر کے اندر سلیمان بن یقطان کے مخبر کام کر رہے ہیں۔ اپنے لشکر کو اچھی طرح استوار کرنے کے بعد اس نے سلیمان بن یقطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پھر بارسلونا کا رخ کیا تھا۔ ابھی وہ بارسلونا سے چند میل دور ہی تھا کہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے سلیمان بن یقطان اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ قریب آ کر عبد الرحمن بن حبیب نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور سلیمان بن یقطان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلیمان بن یقطان نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی عبد الرحمن بن حبیب کے افریقی لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ عبد الرحمن بن حبیب کا خیال تھا کہ وہ افریقہ سے لائے جانے والے بربروں کے ساتھ سلیمان بن یقطان پر غالب رہے گا، لیکن اس کے سارے کس بل سلیمان بن یقطان نے اپنے تیز حملوں سے باہر نکال دیے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وقت کی آنکھ نے دیکھا سلیمان بن یقطان کے سامنے عبد الرحمن بن حبیب اور اس کے لشکریوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر سلیمان بن یقطان کے ہاتھوں حبیب کو بدترین شکست ہوئی، اس کا لشکر منتشر ہو گیا۔ اس کی بہت سے لشکریوں کو سلیمان بن یقطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ خود عبد الرحمن بن حبیب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ابھی میدان جنگ سے زیادہ دور نہ گیا تھا کہ راستے میں اسے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے ان دستوں نے دیکھ لیا جو شمال ہی کی سرحدوں پر سرگردہ رہتے ہوئے دشمن پر نگاہ رکھتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہ عبد الرحمن بن حبیب ہے اور سلیمان بن یقطان کے ہاتھوں شکست اٹھا کر بھاگا ہے، وہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ہسپانیہ کے سابق حکمران عبد الرحمن بن یوسف کا داماد مارا گیا اور اس کا بیٹا کہیں بھاگ کر روپوش ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن شکنہ اور سلمہ کی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے بعد کسی حد تک مطمئن تھا، لیکن ابھی تک حالات اس کے مخالف ہی تھے۔ وہ کرتبہ پہنچا ہی تھا کہ اسے مزید بری خبریں ملی۔ یہ خبریں عبد الرحمن بن معاویہ کے ایک چچا زاد بھائی یحییٰ بن زید بن ہشام اور اس کے بھتیجے عبداللہ بن معاویہ سے متعلق تھیں، جنہوں نے عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی تھی۔ ان میں سے ایک نے تو البیرہ شہر سے علم بغاوت کھڑا کیا، دوسرے نے دوسرے شہر سے بغاوت کھڑی کرتے ہوئے امیر عبد الرحمن کے لیے سردردی بننے کی کوشش کی تھی۔ ان کی بغاوت کی خبریں امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو اس وقت ملی جب وہ قرطبہ سے سالاروں کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ خبریں سن کر اپنے رشتہ داروں سے متعلق عبد الرحمن بن معاویہ انتہائی برہم ہوا۔ چنانچہ ان دونوں سے نمٹنے کے لیے عبد الرحمن بن معاویہ نے یوسف بن بخت، بدر اور تمام بن علقمہ کو بھیجا۔ انہوں نے بڑی برق رفتاری سے اپنے کام کی تکمیل کی۔ دونوں بھائیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، انہیں بغاوتوں پر اکسا رہے تھے، ان سب کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بغاوت میں عبد الرحمن بن معاویہ کے ایک سگا بھتیجا مغیرہ بن ولید بن معاویہ بھی شامل تھا۔ اس کی پشت پناہی سابق دور کے سپہ سالار اعلیٰ سمیل بن حاتم کے بیٹے حزیل نے کی تھی۔ لہٰذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مغیرہ بن ولید بن معاویہ بھی گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن معاویہ کے وہ رشتہ دار جو بغاوت میں ملوث تھے، جب انہیں گرفتار کر کے یوسف بن بخت نے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے پیش کیا تو انہیں دیکھ کر عبد الرحمن کو بڑا افسوس اور ندامت ہوئی۔ مغیرہ بن ولید جو مارا گیا تھا، اس کے باپ کو امیر عبد الرحمن نے 5000 دینار دیے اور معذرت کی کہ اس کا باغی بیٹا اس کے لشکریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ساتھ ہی عبد الرحمن نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہسپانیہ چھوڑ کر چلا جائے۔ مرنے والے مغیرہ بن ولید کے والد نے اس سے اتفاق کیا اور اندلس سے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ اندلس سے کوچ کرتے وقت اس نے عبد الرحمن بن معاویہ سے کہا، میرے لڑکے نے واقعی خطا کی تھی، مجھے اس کا بے حد دکھ اور افسوس ہے۔ اس طرح امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنوں کی طرف سے کڑی ہونے والے ان بغاوتوں اور سرکشیوں کو بھی بری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ فرانس کا شہنشاہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ فرانس سے ہسپانیہ کی حدود میں داخل ہوا۔ اس کا بھتیجا اور بیازین کا بھائی رولینڈ اس کے ساتھ تھا۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد شارلیمان کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر وہ ہسپانیہ کے حدود میں داخل ہونے کے بعد سلیمان بن یقطان اور یحییٰ بن حسین سے ملنے کے لیے سرکتا اور بارسلونا کا رخ کرتا ہے
اس دوران ہو سکتا ہے عبد الرحمن بن معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی بھی سمت سے نمودار ہو کر اس پر ضرب لگائے اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائے۔ لہٰذا ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد شارلمان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے تحفظ، اپنی حفاظت کے لیے کیا، وہ یہ تھا اس نے شمالی اندلس کے 3 سرکردہ عیسائی حکمرانوں سے رابطہ کیا۔ پہلا حکمران جلیکیا کا برمندہ تھا، دوسرا اشتوراس کا حاکم تھا۔ اشتوراس کا پہلا حکمران جو اس سے پہلے یوسف بن بخت کے ہاتھوں شکستیں اٹھا چکا تھا، اسے اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا اور اب اشتوراس پر الفانسو حکمران تھا۔ تیسری ریاست بشکنس کی تھی۔ ان تینوں عیسائی ریاستوں سے شارلمان نے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ یہ طے پایا کہ جب شارلمان بارسلونا اور سرکتا کا رخ کرے اور اس کی غیر موجودگی میں عبد الرحمن بن معاویہ اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے تو وہ تینوں حکمران اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ عبد الرحمن بن معاویہ پر حملہ آور ہوں اور اس کی راہ روکیں۔ اس طرح شارلمان چاہتا تھا کہ عبد الرحمن بن معاویہ کو شمالی ریاستوں کے ساتھ مصروف رکھ کر وہ ہسپانیہ میں اپنی کامیابی کو یقینی بنائے، لیکن شارلمان کی بدقسمتی کے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے شارلمان کے سارے ارادوں کی خبر بروقت امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو کر دی تھی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد فرانس کے بادشاہ شارلمان نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ابرا کے کنارے کنارے سرکتا کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ دریائے ابرا کے کنارے کنارے جو شاہراہ جنوب مشرق کے رخ پر جاتی تھی وہ سرکتا سے ہوتی ہوئی ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اپنا رخ شمال مشرق کی طرف کر کے بارسلونا کی طرف چلی گئی تھی۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو شارلمان کی ساری نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ وادی الحجارہ سے گزرنے کے بعد اس نے دریائے دویرہ کے قریب ایک کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور حالات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ دریائے دویرہ کے آس پاس کے کوہستانی سلسلوں میں پڑاؤ کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شمال اور مشرق میں اس نے اپنے تیز رفتار مخبر پھیلا دیے۔ مشرق میں جو مخبر گئے تھے انہیں شارلمان اور اس کے لشکر پر نگاہ رکھنی تھی، اور جو مخبر مغرب کی طرف گئے تھے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد شارلمان اندلس میں شمال کی جن ریاستوں کے ساتھ ساز باز کی ہے ان کے لشکر پر نگاہ رکھی جائے۔ اس طرح اپنے مخبروں کو روانہ کرنے کے بعد عبد الرحمن بڑی بے چینی سے نئی اطلاعات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ شارلمان کو ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ بارسلونا کا حاکم سلیمان بن یقطان تو اپنے لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن حبیب جو افریقہ سے بربروں کا لشکر لے کر آیا تھا سلیمان سے ٹکرایا اور سلیمان نے اسے قتل کر دیا اور یہ کہ بربروں کا لشکر منتشر ہو گیا ہے، شارلمان کو ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شارلمان کے لیے دوسری مایوس کن خبر یہ آئی کہ سرکتا کا حکمران یحییٰ بن حسین اپنے لشکر کے ساتھ شارلمان کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ سلیمان بن یقطان نے اپنے جو قاصد اس کی طرف روانہ کیے تھے کہ وہ اپنا لشکر لے کر شارلمان سے مل جائے وہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کر شارلمان اور سلیمان بن یقطان کو اطلاع دی کہ یحییٰ بن حسین نے ان حالات میں شارلمان اور سلیمان بن یقطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ سرکتا میں اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو گیا ہے، اور اگر شارلمان اور سلیمان دونوں نے مل کر اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یحییٰ بن حسین مقابلہ کرے گا۔ شارلمان کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اسے شک ہو گیا کہ شاید مسلمان اس کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ بربروں کے لشکر کے نہ آنے، عبد الرحمن بن حبیب کے مارے جانے، سرکتا کے حاکم یحییٰ بن حسین کے شہر میں محصور ہو جانے سے شارلمان کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ شاید وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ صرف سلیمان بن یقطان کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ امیر عبد الرحمن کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکے گا، لہٰذا اس نے سلیمان بن یقطان پر بدعہدی کا الزام لگایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ یہ شارلمان کی بہت بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جو لشکر سلیمان بن یقطان لے کر آیا تھا، سلیمان بن یقطان کی گرفتاری پر وہ بڑا مایوس ہوا اور اس لشکر کو لے کر سلیمان بن یقطان کے بیٹے رات کی تاریکی میں شارلمان سے علیحدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اب شارلمان کے لیے صورتحال موافق نہ رہی تھی، اس کے لیے کئی طرح کے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سلیمان کے بیٹے اب اپنے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے، امیر عبد الرحمن کسی بھی وقت ضرب لگا سکتا تھا، تاہم اس نے احتیاط کے تحت دریائے ابرا کے کنارے ایک محفوظ مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری جانب دریائے دویرہ کے قریب کوہستانی سلسلوں کے اندر امیر عبد الرحمن بن معاویہ اپنے مخبروں کی واپسی کا منتظر تھا۔ آخر اس کے مخبر واپس آ گئے۔ جو مخبر مشرق کی طرف سے آئے تھے انہوں نے جو حالات شارلمان کو پیش آئے اس کی تفصیل کہہ دی تھی، اور جو مخبر مغرب کی طرف سے آئے تھے انہوں نے امیر عبد الرحمن پر یہ انکشاف کیا کہ عیسائیوں کی 3 ریاستوں کا ایک متحدہ لشکر دریائے برغس کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دریائے برغس دریائے دویرہ کا ایک معاون دریا تھا اور یہ کشتالہ کے حدود میں آ کر دریائے دویرہ سے مل جاتا تھا۔
اپنے مخبروں سے خاصی خبریں جاننے کے بعد امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب جو اطلاعات مخبروں نے دی تھی ان کی روشنی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے امیر عبد الرحمن کہنے لگا، میرے عزیزو، جو اطلاعات مخبر لے کر آئے ہیں وہ تم بھی سن چکے ہو۔ ان کی روشنی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فی الحال فرانس کے بادشاہ سلیمان کو نظر انداز کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ دریائے ابرا کے قریب ایک محفوظ جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ دریائے ابرا کے کنارے کنارے شمال مغرب کے رخ پر سفر کرتے ہوئے جب وہ فرانس پہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اسے کئی ہفتے لگیں گے۔ اتنی دیر تک ہم اس مہم سے فارغ ہو جائیں گے جس مہم کی میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے کہا کہ شارلیمان کو فراموش کر دیں گے، اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے لشکر کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں۔ شمال کی تینوں عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو ہم برغس اور دریائے دبیرہ کے سنگم تک پہنچنے ہی نہ دیں، بلکہ دریائے برغس کے کنارے ہی انہیں روک کر ان پر حملہ آور ہوں اور انہیں شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ اس طرح اپنے ان تین متحدہ دشمنوں سے ہم نجات حاصل کر لیں۔ ان کے لشکر کی کمر توڑنے کے بعد ہم اپنے لشکر کو چند دن سستانے کا موقع دیں، پھر تازہ دم ہو کر شمال مشرق کے رخ پر دریائے ابرا کا رخ کریں۔ دریائے ابرا کے کنارے کنارے آگے بڑھیں اور شارلیمان پر حملہ آور ہو کر اس سے بتائیں کہ وہ اگر فرانس سے اپنے لشکر کو لے کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے اور ہسپانیہ کے کچھ غدار مسلمانوں کے ذریعے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہسپانیہ میں ایسے مسلمان ہیں جو ہسپانیہ کی حفاظت کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جب اپنے سارے سالاروں سے اس تجویز سے متعلق ان کی آراء طلب کی تب سارے سالاروں نے امیر عبد الرحمن کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ یہ اتفاق ہونے پر عبد الرحمن خوش ہوا۔ اس کے بعد لشکر کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ عبد الرحمن نے اپنے پاس رکھا، بدر کو اپنے نائب کے طور پر اپنے ساتھ ملایا، دوسرا حصہ یوسف بن بخت اور تیسرا حصہ تمام بن علقمہ کی کمانداری میں دیا گیا۔ اس کے بعد لشکر جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا وہاں سے اس نے کوچ کیا اور دریائے دبیرہ کی ان گھاٹیوں سے نکل کر لشکر دریائے برغس کا رخ کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی، امیر عبد الرحمن بن معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے برغس کے کنارے کنارے اس صحرا پر شمال کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا جو صحرا بشکنس سے ہوتی ہوئی جبل البرانس کو عبور کر کے فرانس کی طرف جاتی تھی، جبکہ اسی صحرا پر شمال کی طرف سے 3 قوتوں کا متحدہ لشکر امیر عبد الرحمن پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور دریا کے کنارے کھلے میدان تھے۔ ان کے اندر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی صفوں کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمال کی تینوں عیسائی سلطنتوں کے متحدہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ درمیانی حصے میں بشکنس کے کاؤنٹ سرڈین کو رکھا گیا۔ یہ سرڈین وہی تھا جو ماضی میں یوسف بن بخت سے ٹکرا چکا تھا اور یوسف بن بخت اسے بدترین شکست بھی دے چکا تھا۔ دائیں جانب جلیکیا کا لشکر تھا اور اس کے لشکر کی کمانداری خود جلیکیا کا حکمران برمند کر رہا تھا، جبکہ بائیں جانب عیسائیوں کی ریاست اشتراس کا لشکر تھا اور اس لشکر کی کمانداری اشتراس کا نصرانی بادشاہ الفانسو خود کر رہا تھا۔ دشمن کے لشکر کو دیکھتے ہوئے امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے پہلے لشکر کی ترتیب کو برقرار رکھا، اس لیے کہ امیر پہلے ہی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ جس حصے کو بدر کے ساتھ اس نے اپنے لیے مختص کر دیا تھا اسے درمیان میں رکھا۔ یوسف بن بخت کو اس کے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب اور تمام القمہ کو اس کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب رکھا گیا تھا۔ عیسائیوں کے متحدہ لشکر نے اپنی عددی فوقیت، اپنی کثرت زعم کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کی۔ پھر عجیب سے انداز میں کچھ دیر تک وہ طبل بجاتے رہے، نقارے پیٹتے رہے۔ اس کے بعد نصرانیوں کا وہ متحدہ لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جواب میں امیر عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت اور تمام القمہ نے عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کی سرکردگی میں پہلے سارے اسلامی لشکر نے آتش فشاں کے پٹنے سے مشابہ آوازوں میں کچھ اس زور کے ساتھ تکبیریں بلند کی کہ ان کی تکبیروں نے دشت و دریا، کوہ و صحرا تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت اور تمام القمہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دریائے برغس کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شمال کی نصرانی قوتوں کے متحدہ لشکر نے شروع میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہت جلد امیر عبد الرحمن کو دریائے برغس کے کنارے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ ان پر حملہ آور ہونے والے کامیابیوں کے جوہر کو چمکانا خوب جانتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کی گمسان جنگ کے بعد کاؤنٹ سرڈین، الفانسو اور برمن تینوں کے متحدہ لشکر کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔
امیر عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت، بدر اور تمام القمہ نے جب دیکھا کہ دشمن کے لشکری اب ان کے حملوں کے سامنے دبتے جا رہے ہیں، جنگ سے جی چرا رہے ہیں، تب انہوں نے اپنے لشکر کو للکارا اور اپنے حملوں میں پہلے سے زیادہ تیزی اور قوت پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ ایک بار پھر مسلمانوں کا لشکر زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتا ہوا حملہ آور ہو گیا تھا۔